أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اسی کی مشیت ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کے اختیارات ہیں، اسی کی حکومت ہے۔ وہ سب کچھ اختیار رکھتا ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ ہم سب اس رب کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی، ہر حکم کی طرف رہنمائی فرمائی، جہاں اخلاقیات، معاملات، عبادات سکھائے، اسی طریقے سے سارے شعبے امت کے سامنے واضح کیا اور آخرت میں کامیاب دلانے والی چیز کو بھی واضح کیا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان، اس کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی، ایمان کی زندگی عطا کی۔ اللہ ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا کہ رب تعالیٰ جسے چاہے ہدایت کی نعمت سے نوازتا ہے، دین کی، اسلام کی نعمت سے نوازتا ہے، اور ہمارے اس جگہ میں اور اللہ تعالیٰ ہم کو امن اور سکون والی زندگی عنایت کیا۔ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندگی باقی ہے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا احسان جہاں اسلام کا ہے، اللہ نے ہم کو اسلام عطا کیا، اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے ہم ایک دوسرے کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی بات کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، یاد کرو اس وقت کو اذ کنتم اعداء، کہ تم ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اس اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دی ہے۔ فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے۔ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خونی دشمن، جانی دشمن تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اتنے خاص ہو گئے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ رب تعالیٰ نے یہ الفت و محبت پیدا فرما دی اور کہا کہ اے محمد، ہم ہی نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تم زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کرو تب بھی تم ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے، ہم نے ہی ان لوگوں کے دلوں کو جوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے میں یہ تمہیدی بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سامنے الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن کا ماحول ہے، ہر طرف اس کے چرچے ہیں اور باقاعدہ سے پرچار ہو رہے ہیں، اور ہمارے اس اسٹیٹ میں الیکشن بالکل قریب ہے۔ ایسے موقع پر ایک ذمہ داری کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، آج ہم اس میں کتنی غفلت برت رہے ہیں اور ووٹ کس کو دینی ہے، اور ہمارے اوپر یہ شرعی لحاظ سے کیا حکم لاگو ہوتا ہے، یہ ساری باتیں مختصر طور پر انشاءاللہ آج کے خطبے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ووٹ ایک امانت ہے، ہمارے اوپر ایک واجبی ذمہ داری ہے۔ اس ملک میں جو جمہوری ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہم اپنے حق کی حفاظت کے لیے، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ووٹ جیسی عظیم اللہ رب العالمین نے ہتھیار عطا کیا ہے، اس کو صحیح استعمال کر کے ہم اپنے آپ کی اور مسلم قوم کی، مسلم سماج کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر اس ووٹ کا غلط استعمال کریں گے، اگر اس ووٹ کو مس یوز کریں گے تو یاد رکھو گویا کہ ہم ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ ظالم کو
ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ اسلام نے ہر اس موقع پر جہاں بھی رتی برابر بھی ظلم ہو ان سب راستے کو بند کیا، ان سب دروازوں کو بند کیا۔ بتانا یہ ہے کہ اگر ہم منمانی سے، غفلت سے ووٹ کا غلط استعمال کریں گے تو گویا کہ ہم ظالم کو کرسی پر بٹھا رہے ہیں، ہم بھی بھگتیں گے، دوسروں کو بھی بھگتنا پڑے گا، ہم بھی تکلیف محسوس کریں گے اور ساری قوم کو بھی تکلیف میں ڈالیں گے۔ اسی لیے اس حیثیت کو سمجھنا آج بہت بہت ضروری ہے۔ ووٹ کی حیثیت اگر دیکھا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں، پہلی بات یہ ووٹ ایک گواہی ہے، گواہی کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کے لیے جو ہم گواہی دیتے ہیں، جیسے دیگر معاملات میں کئی میٹر میں ہم لوگ گواہی دیتے ہیں اور گواہی میں حکم دیا گیا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارا بھائی بھی کیوں نہ ہو، ریلیشن بھی کیوں نہ ہو، ایسے میں رشتہ داری کو نہ دیکھو، جو حق ہے وہ گواہی دیا کرو۔ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور یہ بھی بتایا کہ گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو بھی گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ بھگتے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ میں یعنی اس گناہ کی وجہ سے اللہ اسے پنشمنٹ دے گا۔ تو لہٰذا گویا کہ ہم ووٹ اگر کسی کو دیتے ہیں، گویا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس بات کی کہ آپ اس الیکشن میں اس قابل ہیں، گویا کہ ہم ایک قسم کی گواہی دے رہے ہیں۔ ووٹ کی حیثیت اگر دیکھی جائے ایک وکالت کی حیثیت ہے۔ اب دیگر معاملات میں، تجارت میں، اسی طریقے سے بہت سے معاملات میں وکیل بنایا جاتا ہے، اور نکاح میں بھی آپ نے بار بار یہ بات سنی ہوگی، ایک قاضی نکاح پڑھاتا ہے، یہ لفظ بولتا ہے کہ میں فلاں کے طرف سے وکیل بن کر نکاح پڑھا رہا ہوں، گویا کہ ایک ذمہ داری لے کر اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ووٹ بھی ایک وکالت ہے کہ ہم وکالت کے طور پر اس ووٹ کو ہم حق ادا کرتے ہیں۔ تیسری حیثیت اگر دیکھا جائے ووٹ کی ایک سفارش کی حیثیت ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں ایک سفارش کرتے ہیں کہ فلاں صاحب یہ حکومت کے قابل ہیں، ان کے اندر ایکسپیرینس ہے، صلاحیت ہے، یہ حکومت چلانے کے قابل ہیں، گویا کہ ہم ایک سفارش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو بھی کسی بھی معاملے میں اچھی سفارش کرے گا اللہ اس کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، جو کوئی آدمی بری سفارش کرے گا اس کا وبال وہ بھگتنے والا ہے۔ یعنی غلط سفارش آدمی کو گنہگار بناتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ آدمی مجرم قرار پائے گا اگر غلط سفارش کرے۔ تو لہٰذا ووٹ اگر ہم دیتے ہیں تو گویا کہ ایک سفارش کر رہے ہیں کہ فلاں شخص اس قابل ہے کہ حکومت کے صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ووٹ کی حیثیت اگر دیکھا جائے ایک مشورے کی بھی حیثیت ہے، گویا کہ ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ صاحب لائق ہیں اس بات کی حکومت کے، ایک مشورہ دیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے، خائن نہیں ہونا چاہیے، دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امانت داری کے ساتھ مشورہ دیں۔ ہر معاملے میں شریعت نے صحیح طریقے سے مشورہ دینے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا ایک ووٹ کی حیثیت، گواہی کی حیثیت، وکالت کی حیثیت، سفارش کی حیثیت، اور اسی طریقے سے مشورے کی حیثیت ہے۔ اس حیثیت کو سمجھیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ کے لیے ایک امانت ہے جو ہر اس ملک کے باشندے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اور ایسے لوگوں کو اقتدار پر لائے جن کے ذریعے سے معاشرہ سکون سے ہو اور اسٹیٹ سکون سے ہو، ملک میں امن اور گہوارہ شانتی وغیرہ ہو۔ ایسے لوگوں کو لانے کا ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر کے ایسے ماحول میں۔ اللہ کے واسطے اپنے ووٹ کو چند پیسوں کے بدلے سودا نہ کرو، رشوت لے کر غلط طرفداری نہ کرو۔ اگر آپ پیسے لے کر، رشوت لے کر اس طرح اگر ووٹ کرتے ہیں آپ بہت بڑے مجرم قرار پائیں گے۔ آپ امت کے دھوکے باز ہیں، معاشرے کے دھوکے باز ہیں، دغا باز ہیں کہ رشوتوں کے ذریعے سے آج کتنی حکومتیں ہیں پیسوں کے زور پر اپنی کرسی حاصل کرتی ہے کہ رشوت ایک ایسی بری بلا ہے جو انسان کو بہت بڑا خمیازہ نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ رات رات
ایک ہی دن میں لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے، رشوت کے ذریعے سے ساری ووٹ خرید لیتے ہیں اور چند پیسوں کی خاطر ایسے غلط لوگوں کو ووٹ دے کر اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا ایک فراڈ کا کام ہے جو کر رہے ہیں، اور اس کا وبال، اس کا انجام خود دنیا میں دیکھیں گے۔ تو اسی لیے ایک امانت کی حیثیت کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے ووٹ کو ضائع نہ کرے۔ خاص کر کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ملک میں کیا حالت چل رہی ہے، جب سے ایسی نفرت پھیلانے والی حکومت اس ملک میں بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پر فرقہ پرست طاقتیں ہر جگہ پر قبضہ جمع ہوئے ہیں، مسلمان تو کیا دلتوں کے لیے بھی یہاں رہنا بہت بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے، کس قدر تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کو اس حالات سے اگر واقفیت ہے، آپ کو اگر سوشل میڈیا پر اگر آپ کو گہری نظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ظلم ہوتا ہے، کتنی تکلیفیں جھیل رہے ہیں ہمارے مسلم قوم کے لوگ، ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کر کے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، کتنے لوگوں کو بھری جگہ میں سڑکوں میں ان کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھنا ہے اس پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ایک آدمی سکون سے اپنے گھر میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھیں گے تو اس پر بھی FIR ڈال کر اس طرح کے کیس داخل کر کے اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں، حالات کی سنگینی کو سمجھو کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علاقے میں امن اور سلامتی رکھا ہے۔ یہاں پر ویسے ماحول نہیں جیسا کہ اگر آپ جائیں گے نارتھ سائڈ میں کس قدر بری حالت ہے، کس قدر جنہ مسلمان پریشان ہیں، اور یہ نفرت پھیلانے والی حکومت، فرقہ پرست حکومتیں کیسے ایک ایک کر کے شریعت کے معاملے میں مداخلت کرتی ہے۔ کبھی طلاق کا معاملہ ہو، ابھی قریب میں آپ نے دیکھا کہ وقت بل پاس کر کے ساروں کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے اس ملک میں مسلمانوں کو دوسرے نمبر کی شہریت قرار دیا جانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک میں جو جمہوری نظام ہے اس کو ختم کر کے پوری طریقے سے وہ جو چاہتے ہیں وہ نظام لانے کی پوری اس میں ٹیم کام کر رہی ہے اور کوششیں ہو رہی ہیں، اور آپ ہر دن یہ ظلم کے واقعات، داستانیں سن رہے ہیں، اور کتنے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، کتنے گھروں کو، جن گھروں کو بہت تکلیفوں کے ساتھ ایک اینٹ انہوں نے پیسے خرچ کر کے جمع کیے، رات بلڈوزر کے ذریعے سارے گھروں کو منہدم کر دیا جاتا ہے۔ ایسی عجیب حالت ہے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ایسے علاقے میں رکھا ہے جہاں پر امن و سلامتی ہے، تو ایسے میں ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو اسلام اور شریعت کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، جو امن و سلامتی قائم کرتے اپنے علاقے میں۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کو ووٹ دیں۔ ایسے لوگوں کو ہرگز بھی ووٹ نہ دیں جو ہندو مسلم کا نام لے کر فساد پھیلاتے ہیں، جو ہندو مسلم کا نام لے کر ووٹ کو تقسیم کرتے ہیں، جو ہندو مسلم کا نام لے کر اس ملک کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اور ہر وقت چیلنج کھلم کھلا وہ چیلنج کرتے ہیں، اور کھلم کھلا وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور ایک مسلمان تنہا سفر کرنے میں بھی آج ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پر ہم لوگوں پر ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اختیار ہم کو دیا، ووٹ، اس کی حیثیت کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ نہ کہیں میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک ووٹ بھی بہت قیمتی ہے۔ ایک ووٹ سے حکومت بنتی ہے، ایک ووٹ سے حکومت گرتی ہے، ایک ووٹ سے حکومت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک ووٹ بھی اہم ہے، اس چیز کو سمجھے، ورنہ اگر ہم اس میں غفلت برتیں گے تو جو کیفیت، جو حالت ہم دیکھتے ہیں آسام میں، اس طرح کے بہت سے علاقوں میں جہاں پر کتنے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، وہی سچویشن ہمارے علاقے میں بھی لانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اپنے ووٹ کی حیثیت کو سمجھیں اور اس بات کو سنگین کے ساتھ نظر رکھیں، اور جن کو ووٹ کی حیثیت
حاصل ہے، ووٹ کا صحیح استعمال کریں، ضرور ووٹ دیں۔ آنے والے جمعرات کو 23 تاریخ کو جو پولنگ ہونے والی ہے اس میں ضرور سارے لوگوں کو دعوت دیں جو لوگ دور ہیں اور ان کو آنے کا حکم دے۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہماری گھریلو خواتین وہ غفلت کا شکار ہوتی ہیں، اور کتنے ایسی خواتین ہیں جو ووٹ ہی نہیں ڈالتی۔ یاد رکھو کہ آپ کی شہریت پر سوال نشان ہو جائے گا۔ NRC یہ جو بھی قوانین لائے جاتے ہیں اس کے تحت آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اس ملک کے باشندے ہیں یا غیر ملک ہیں۔ یہ حالت لائی جا رہی ہے۔ ایسے میں اس جمہوری ملک میں جو ہم رہتے ہیں اس ووٹ کا استعمال کریں۔ بڑی عمر کی عورت اگر بستر پر بھی پڑی ہوئی ہو بیمار، ایسوں کو بھی کسی بھی طریقے سے گاڑی کا انتظام کرتے ہوئے یہ جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی پوری ذمہ داری ہر گھر کے افراد جتنے بھی یہاں پر سن رہے ہیں وہ سارے لوگوں کو پتہ ایک پیغام پہنچائیے کہ آنے والے جمعرات کو اس اسٹیٹ میں جو الیکشن ہو رہا ہے ہم پوری طریقے سے ہمارے ذمہ اگر ووٹ ہے اس کو ہم ادا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ووٹ ایک طاقت جو ہم کہتے ہیں اسی وقت ممکن ہے جب اس میں اتحاد و اتفاق ہو۔ جب اتحاد و اتفاق نہ ہو یہ ووٹ ایک طاقت کی حیثیت نہ رہے گی۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں میں سیاسی بصیرت نہیں ہے۔ کتنی کم عقلی ہے لوگ، کوئی بھی اگر نئی پارٹی شروع ہو جائے لوگ ادھر پڑ جاتے ہیں، کوئی ایک آدمی دوسرا ایک پارٹی شروع کرتا ہے ادھر طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کا ایم معلوم ہے، نہ ان کا مشن معلوم ہے، نہ ان کا ویژن معلوم ہے۔ بغیر سوچے سمجھے خاص کر کے کچے ذہن کے نوجوان ان لوگوں کے اندر یہ آج کل یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جسے چاہے ووٹ دیں۔ یہ الیکشن کوئی کھیل نہیں ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے۔ اگر امت کو فائدہ ہوتا ہے تو اپنا خاص بھائی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے واسطے اللہ کے لیے ایسوں کو ووٹ نہ دیں۔ اپنے بھائی کے ذریعے سے ہماری ووٹ تقسیم ہو رہی ہے تو آپ وہاں پر اس فتنے فساد کا ذریعہ نہ بنیے۔ اگر وہ نان مسلم بھی کیوں نہ ہو اس کے ذریعے سے امن و سلامتی قائم ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر ثابت کریں کہ ہم امن سلامتی چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو شرعی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے۔ اللہ کے واسطے وہ نوجوانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس سیاست کو کوئی کھیل سمجھ کر بیٹھے ہیں، مذاق سمجھ لے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ ہمارے ان چند ووٹوں سے فلاں کو دینے سے حکومت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ یاد رکھو، حالانکہ معلوم ہے یہ جیتنے والے نہیں، لیکن پھر بھی چند ووٹوں کو ضائع کر کے یہ ثابت کرتے ہیں ہم قوم کے غدار ہیں، ہم اجتماعیت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اتحاد و اتفاق نہیں چاہتے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جماعتی لحاظ سے بستی میں ہر جگہ پر ماشاءاللہ سے یہ کوشش ہو رہی ہے اور اعلانات کیے جاتے ہیں ایسے سیکولر ذہن لوگوں کو ووٹ دیا جائے جو اس بات کی وہ گارنٹی دیتے ہیں امن و سلامتی کی اور شریعت کے معاملے میں وہ کوئی مداخلت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی طرفداری گواہی ووٹ کے طور پر ہم لوگوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے واسطے دھوکے میں آ کر اپنے ووٹ کو تقسیم نہ کرے۔ افسوس ہوتا ہے ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں ہماری برقع پوش عورتیں بھی باقاعدہ ایسے لوگوں کے ووٹ کو تقسیم کرنے میں رول ادا کر رہی ہیں، اور یہ ووٹ جو تقسیم ہو رہی ہے اور دشمن سمجھتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو انگریزوں کی پالیسی ہے کہ تقسیم کرو، پھوٹ ڈالو، حکومت کرو، آج وہی ہو رہا ہے کہ جہاں بھی دیکھیے ہمارے کتنے بڑے جناب میجورٹی ہوتے ہیں وہاں پر ایسے ایسے کینڈیڈیٹ کھڑائے جاتے ہیں، ووٹ تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بستی اس میں 10-15 لوگ کھڑے ہو کر ووٹ کو تقسیم کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کے ساتھ دھوکہ بازی ہوتی ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے امت کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے میں اس سنگینی کو سمجھے، گھر کے ذمہ داروں کو ایک ذمہ داری کے حصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے نوجوان نسل کو یہ بات بتائیں کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا ہے، کس کو دینے سے کیا بینیفٹ ہے، اور کس کو ووٹ دینے سے ماحول کس قدر خراب ہوگا اور کس قدر سنگین حالت آئے گی، یہ ضرور بتانا ذمہ داری بنتی ہے۔ ورنہ تو آج کیا ہے، عورتوں کو کیا سمجھ ہے، برقع اوڑھ کر گھر گھر جا کے جو کہ سمجھاتی ہیں کہ اس کو ووٹ دو، کہ اس کو ووٹ دینے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ سب کچھ باتیں ہیں۔ لیکن پہلی بات
جس ملک میں جس علاقے میں امن و سلامتی ہو، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ امن و سلامتی ہو، ایسے میں مجھے اور آپ کو سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو امن و سلامتی قائم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور ہماری شریعت کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لے، اس بات کا لحاظ رکھے۔ بہرحال یہاں پر اس جگہ پر اس جمعے کے اس خطبے میں اس موضوع کو اس لیے اہمیت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اسے کوئی تماش سمجھ لیے ہیں اور اس کو مذاق سمجھ لیے ہیں اور اپنی مرضی سے جسے چاہے ووٹ ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے سوچ کر دیکھو یہ کتنا بڑا نازک مسئلہ ہے، اور ووٹ کا صحیح استعمال کرو اور پوری طریقے سے ووٹ کا حق ادا کرو۔ سارے گھر کے ممبران 18 سال جن کی ہیں، اس کے اوپر جتنے لوگ ہیں، مرد عورت سبھی لوگ یہ حق ووٹ ضرور ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ضامن ہے، محافظ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت اس سے بڑا محافظ، اللہ رب العالمین سے بڑا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ وہ وکیل ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کی مرضی سے میری اور آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی کہہ دیجئے اے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے تو بادشاہت عطا کرتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتذل من تشاء، اور کہا کہ وتنزع الملک من تشاء، جسے چاہے تو حکومت چھین لیتا ہے، جسے چاہے اقتدار عطا کرتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے تو ہی ذلیل کرتا ہے، سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ محافظ ہے۔ آخر میں اللہ کے حوالے ہم کر سکتے ہیں، اور جو تدبیر، جو اختیارات جو اللہ رب العالمین نے ہم کو جو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس طرح وہ اسباب اختیار کر کے ہم اپنی سکت کے مطابق کوشش کریں، باقی اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ بڑا ضامن ہے، اللہ بڑا محافظ ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، رب تعالیٰ ہمارے اس علاقے کو امن و سلامتی والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ اجتماعیت کا ساتھ دیں اور خیر کی جو پہلو ہے اللہ رب العالمین ان سے ہم سب کو خیر کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورحیم ورب حلیم۔